وجہ کیا ہے؟ ہم نے تیرے حضور یہ التجا کی، وہ امت جو پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کے اندر بلند اور بالا مقام رکھتی تھی، جس کی سلطنت کے اندر 3 بر اعظم اور 2 سمندر آتے تھے، اس وہ مسلمان جو علم کے اندر، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، باٹنی کے اندر، اپنے دفاعی معاملات کے اندر کسی کی مثال نہیں رکھتی تھی، دشمن اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ باری تعالیٰ آج وہی امت ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے، گھروں کے اندر چین نہیں ہے، مسلمان پریشان ہے، فتنہ اور فساد برپا ہے، بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ باپ کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ باری تعالیٰ کیا وجہ ہے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ جب یہ التجا ہم نے اللہ کے حضور کی تو خدا نے ہمیں جواب ارشاد فرمایا، مسلمانوں کامیابی چاہتے ہو؟ فرمایا جی مولا کامیابی چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر واقعی کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں 4 چیزوں کا نسخہ لکھ کے دیتا ہوں، اسے لے لو تو کامیابی تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اب وہ پہلا نسخہ جو خدا نے ارشاد فرمایا، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، میرے رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال دو، میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، وَعَزَّرُوهُ، اور فرمایا اس کی حد سے بڑھ کے تعظیم کرو، فرمایا حد سے بڑھ کے تعظیم کرو۔ اب فرمایا میرے محبوب کی تعظیم کرتے ہوئے گھبرایا نہ کرو، ہچکچاہٹ نہ محسوس کیا کرو کہ کہیں ہم محبوب کی تعظیم کرتے ہوئے حد سے نہ بڑھ جائیں۔ فرمایا دوسرا نسخہ ہی یہ ہے کہ ہر ایک کا ادب کرتے ہوئے ایک حد ہے، استاد کا ادب کرتے ہوئے ایک حد ہے، مشائخ کا ادب کرتے ہوئے ایک حد ہے، ماں باپ کا ادب کرتے ہوئے ایک حد ہے، بڑے کا ادب کرتے ہوئے ایک حد ہے۔ فرمایا جب باری آ جائے میرے مصطفیٰ کی ساری حدیثوں جب باری آئے ساری قاضی ایاز علیہ رحمہ شفا کے اندر لکھتے ہیں، قرآن کے اندر جو لفظ الضرور استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ اس کے متعلق قاضی ایاز علیہ رحمہ نے شفا کے اندر لکھا الضرور تعزیر سے ہے۔ ایک ادب کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تعظیم دوسرا تعظیم۔ اب تعظیم یہ ہے ایک حد تک رہ کے کسی کا ادب کرنا، فرمایا تعظیم یہ ہے کہ تعظیم کے اندر مبالغہ کرنے کو تعظیم کہتے ہیں، یعنی مصطفیٰ کا ادب کرتے ہوئے کوئی حد نہ برقرار رکھو، یعنی ان حدوں کو توڑتے ہوئے مصطفیٰ کا ادب کرو، یہ ہے فرمایا دوسرا نسخہ۔ اب تیسرا نسخہ جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور اس دین کی نصرت کرو، مدد کرو۔ پھر چوتھا نسخہ جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس رسول کے ساتھ اترنے والے نور کی پیروی کرو۔ فرمایا یہ 4 نسخے ہیں، اگر اس کو لے لو گے، باقاعدگی سے لے لو گے اور ان 4 کو اکٹھا کر کے لے لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور رب کعبہ کی قسم کامیابی جو ہے وہ تمہارے قدم چومے گی۔ اب ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے ان 4 نسخوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اگر ہم اتباع مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو دین کی نصرت کی بات نہیں کرتے، اگر ہم محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو دین کی نصرت کی بات نہیں کرتے۔ یہ ہم نے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو دھڑے بندی کی وجہ سے، فرمایا جب سے ہماری اہمیت تقسیم ہو گئی اس وقت سے اللہ کا فضل جس انداز سے ہم پہ اترنا تھا اس میں بھی فرق آ گیا۔ اب اس 4 نسخوں کے اندر رب کائنات نے ایک چیز مشترک رکھی، اور وہ مشترک جو ہے ان 4 چیزوں کو، ان 4 نسخوں کو رب کائنات نے گھما دیا گرد مصطفیٰ۔ یعنی اگر فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اگر ایمان کی بات تو ہو کی ضمیر لگا کے اسے بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ وَعَزَّرُوهُ، اگر ادب اور تعظیم کی بات کی تو اسے بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ وَنَصَرُوهُ، اور اگر دین کی نصرت کی بات کی تو اسے بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ اور اگر وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اگر نور کی پیروی کی بات کی تو اسے بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ دین کا اصل مرکز اور محور ذات مصطفیٰ ہے، دین کا اصل مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر دین کی
کی تو اسے بھی ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب کر دیا. پتہ یہ چلا کہ مسلمان اگر تیرا اسلام، تیرا عقیدہ، تیری سوچ، تیری فکر، تیرے اعمال صالحہ اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، الغرض تیری مسلمانی بھی اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک تیری سوچ کا، تیری عمل کا، تیرے عقیدے کا، تیرے حسن کردار کا، تیرے اخلاق کا، تیری پوری سیرت کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ نہ ہو جائے. فرمایا اس وقت تک خدا کی نگاہ میں مسلمان ہی نہیں ہو سکتا.